بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ندیم احمد جمال ایڈوکیٹ ہیومن رائٹس میڈیا کی طرف سے ایک اور پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک بڑا اہم پروگرام ہے۔ کم عمری کی شادی پاکستان میں اور خاص کر دیہی علاقوں میں رواج بن چکی ہے۔ دیہی علاقوں میں اس لعنت کی سب سے زیادہ شرح صوبہ سندھ میں ہے۔ یہ رواج غیر متناسب طور پر لڑکیوں کو متاثر کرتا ہے۔ یونیسیف کی 2018 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 18% لڑکیوں کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے کر دی جاتی ہے، جو کہ سری لنکا کے بعد جنوبی ایشیا میں کم عمری کی شادیوں کی بڑی شرح ہے۔ کم عمری کی شادی اکثر دیہی علاقوں میں ہوتی ہے اور کم آمدنی والے گھرانوں میں، جہاں تعلیم بہت کم ہے، اور اس کی بنیادی وجہ غربت بھی ہے۔ کم عمری کی شادی پر پابندی کے حوالے سے سب سے پہلے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 28 ستمبر 1928 کو انڈیا کی امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں پاس ہوا اور یہ باقاعدہ قانون 1 اکتوبر 1929 کو بنا۔ اس قانون نے لڑکیوں کی شادی کی عمر 14 سال اور لڑکوں کی 18 سال مقرر کی۔ 1949 میں برصغیر کی آزادی کے بعد اس میں ترمیم کر کے لڑکیوں کے لیے 15 اور بعد ازاں 1978 میں لڑکیوں کے لیے 18 سال اور لڑکوں کے لیے 21 سال کر دیا گیا۔ اس قانون میں دی گئی عمر سے کم عمر بچوں کی شادی پر سزا 1 ماہ قید یا 1000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں شامل تھیں۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد بھی یہ قانون برائے نام موجود رہا اور قانون پر عمل درآمد اور ان سزاؤں کی شرح پر کبھی غور ہی نہیں کیا گیا۔ چونکہ پاکستان میں کم عمری کی شادیاں زیادہ تر دیہی علاقوں میں سر انجام پاتی تھیں اور بہت سی شادیاں ایسی بھی ہوتی تھیں جو قتل کے بدلے یعنی قصاص کے طور پر کروائی جاتی تھیں، اور اس نظام کو چلانے والے علاقے کے سردار، وڈیرے اور جاگیردار ہوتے تھے جو پارلیمنٹ میں بھی اپنے علاقوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کبھی بھی اس قانون کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہونے دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب میڈیا کے ذریعے ایسے واقعات سامنے آتے گئے تو پھر بیرونی دنیا کو دکھانے کے لیے اس ملک کے پالیسی سازوں نے پہلے 2016 میں قومی اسمبلی میں بل پیش کیے جانے کا مسودہ تیار کیا، جس میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ کی چند شقوں میں تبدیلی لائی گئی، اور یہ شقیں خاص کر سزاؤں سے متعلق تھیں۔ لیکن چونکہ یہ قانون اس ملک کے وڈیرا اور سردار پر مشتمل پارلیمنٹرین کی رٹ کو چیلنج کرتا تھا، اس لیے اسے دونوں ایوانوں سے پاس کر کے قانون بنانے میں بھی کسی نے دلچسپی نہیں لی۔ بہرکیف 2019 میں سینٹ سے یہ ترمیمات منظور ہو کر ترمیمی قانون چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ 2019 بن گیا۔ ان میں جو خاص رد و بدل کیا گیا وہ صرف شق نمبر 5 میں دی گئی سزاؤں سے متعلق تھا، جس میں جرم کی سزا 1 ماہ سے بڑھا کر زیادہ سے زیادہ 3 سال اور کم سے کم 2 سال رکھی گئی، جبکہ جرمانے کی شرح 1000 سے بڑھا کر زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ اور کم سے کم 1 لاکھ رکھی گئی۔ ان جرائم کو سنجیدہ ہی نہیں لیا گیا اور یہ جرائم قابل ضمانت دفعات قرار دیے گئے، کیونکہ تاثیر پاکستان کے قانون میں 3 سال تک کی سزا کے تمام جرائم ویسے ہی قابل ضمانت ہوتے ہیں۔ چونکہ یونیسیف کی رپورٹ میں کم عمری کی شادیوں کی لعنت سب سے زیادہ سندھ میں قرار دی گئی، اس لیے سندھ حکومت نے اس حوالے سے صوبائی سطح پر سندھ چائلڈ میرجز ایکٹ 2013 کا مسودہ تیار کیا، جسے 28 اپریل 2014 کو سندھ اسمبلی نے منظور کر لیا، اور گورنر سندھ نے 10 جون 2014 کو اس کی توثیق کر کے اسے صوبائی قانون کی شکل دے دی۔ یہ ایکٹ بھی دراصل قومی سطح پر چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ کا چربہ قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس میں سزائیں بھی وہی رکھی گئی ہیں جو 2019 کی وفاقی ترمیم میں رکھی گئی تھیں، اور اس میں مرد یا عورت دونوں کی 18 سال سے کم عمری کی شادی کو جرم قرار دیا گیا۔ سندھ چائلڈ میرجز ایکٹ میں البتہ اس جرم کو قابل تعزیر اور ناقابل ضمانت قرار دیا گیا ہے، اور یہ جرائم ناقابل مصالحت یعنی ناقابل راضی نامہ بھی قرار دیے گئے ہیں۔ طریقہ کار: ضابطے کے سیکشن 190 میں موجود کسی بھی چیز کے باوجود فرسٹ کلاس جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت کے علاوہ کوئی دوسری عدالت یہ کیس نہیں چلائے گی۔ اس ایکٹ کی خلاف ورزی میں یعنی مقررہ عمر کی حد سے کم اگر کوئی شادی ہونے جا رہی ہے تو عدالت درخواست پر حکم امتناعی یعنی اسٹے آرڈر جاری کرے گی، اور جو بھی فریق اس حکم امتناعی کی خلاف ورزی کرے گا اسے الگ سے 1 سال قید اور جرمانے کی سزا بھگتنا ہوگی۔ عدالت اس معاملے میں جب نوٹس جاری کرے تو تمام فریقین کو عدالت کے روبرو ذاتی یا اپنے وکیل کے ہمراہ صفائی کا فیصلہ صادر کرنے کی مہلت دی گئی ہے۔ سندھ چائلڈ میرجز ریسٹرینٹ ایکٹ میں کم عمر بچی سے شادی کرنے والے کو 3 سال قید اور جرمانے کی سزا کا مستوجب قرار دیا گیا ہے، تو اس کے سہولت کاروں یعنی ماں باپ خواہ وہ لڑکی کے ہی کیوں نہ ہو، نکاح خواہ اور اس نکاح کے دیگر سہولت کاروں کو بھی جرم ثابت ہونے پر یہی سزائیں دی جائیں گی۔ کم عمری کی شادی کے پس منظر میں دیکھا جائے تو غربت، ناخواندگی، انسانی حقوق، مخالف سماجی اور ثقافتی طرز عمل اس کے عوامل ہیں۔ کم عمری کی شادی کے پھیلاؤ کے مضمرات اور اس کے بعد اس کم عمر ماں کا حمل بالآخر نوعمر لڑکی کی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ عام طور پر بچے پیدا کرنے کے لیے دلہن
نوجوانوں پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں 15 اور 18 سال کی عمر کے درمیان نوجوان لڑکیوں کی موت کی سب سے بڑی وجہ جلد حمل قرار دیا گیا ہے۔ کم عمری کی شادی کے حوالے سے قانون تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جب تک دیہی علاقوں میں جاگیرداروں، وڈیروں اور سرداروں کا نظام چلتا رہے گا، اس وقت تک ان جرائم پر رپورٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور رپورٹ اگر کہیں سے ہو بھی جاتی ہے تو یہی جاگیردار، وڈیرے اور سردار جو اسمبلیوں میں براجمان ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں اپنے رٹ کو چیلنج کرنے والے کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں، لیکن قانون پر عمل درآمد نہیں ہونے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا قابل ذکر کیس سامنے نہیں آ سکا ہے جس میں کم عمری کی شادی کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا ملی ہو۔ ہمارے ملک میں بھی ایسے قوانین اور ترمیمات محض عالمی تنظیموں اور ترقی یافتہ ممالک کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور اس بہانے غیر ملکی امداد حاصل کرنے اور پھر انہیں ہضم کرنے کی غرض سے بنائے جاتے ہیں، اور یہ صرف کاغذوں میں زندہ رہتے ہیں، عملی طور پر ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔